نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والشهداء يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلى عليه. اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے خالق بھی ہیں اور مالک بھی ہیں. اسی خالق اور مالک نے ہمیں پیدا بھی کیا اور ہمیں چلا بھی رہا ہے، اور اسی خالق نے جہاں ہمارا جسم بنایا ہے وہاں جسم کی ضرورتیں بھی بنائی ہیں. اس لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اسی حقیقت کا تذکرہ ہے وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. ہم نے کوئی جسم ایسا نہیں بنایا جو طعام یعنی کھانا نہ کھاتا. علماء نے لکھا ہے کہ کھانے میں جسم کی ساری ضرورتیں مراد ہیں. اس میں غذا بھی ہے، اس میں لباس بھی ہے، اس میں دوا بھی ہے. کیونکہ یہ جو دکان کھولی گئی ہے یہ بھی طعام کے ذیل میں آتی ہے. یہ پاؤں کے جوتے یہ بھی جسم کی ضرورت میں سے ہے. تو جب ضرورتوں کو خدائی حکم کے تحت ہم پورا کریں گے تو یہ اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ بن کر رہے ہیں. ایک ضرورت ہے اور ایک مقصد ہے. تو یہ جسم کی ضرورتیں پوری کرنا یہ اللہ کے حکم کے تحت ہو تو یہ مقصد بن جاتا ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا. اس لیے مسلمان تاجر اور غیر مسلم تاجر کے اندر فرق جو ہے وہ نیت اور عمل کا ہے. اگر ہم نیت اور عمل کو بدل کر یہ ضرورتیں پوری کریں گے تو یہ ہمارے لیے عبادت بن جاتی ہے اور دین بن جاتا ہے. اگر نیت اور عمل نہیں سیکھیں گے، نماز پڑھیں گے تو وہ بھی دنیا داری ہے، شہادت وہ بھی دنیا داری ہے، دین کا علم حاصل کرنا وہ بھی دنیا داری ہے، اور سخاوت بھی دنیا داری ہے. 3 آدمیوں سے جہنم کا افتتاح ہوگا، سفی سے، شہید سے اور عالم سے، جنہوں نے شریعت کے حکم سے ہٹ کر علم حاصل کیا اور شریعت کے حکم سے ہٹ کر شہادت پائی اور شریعت کے حکم سے ہٹ کر سخاوت کی. اور وہ تاجر جس نے شریعت کا حکم سیکھ کر تجارت کی، تو جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اسی کا تذکرہ ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء. اگر جس نے سیکھ کر تجارت کر لی تو قیامت والے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اس لیے ہمیں سیکھنا ہے. ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم عبادات کرتے ہیں تو سیکھے بغیر. ایک کثیر طبقہ ایسا ہے جو خدا حکم کی پرواہ نہیں کرتا، اور ایک قلیل طبقہ وہ ہے جو کرتا تو ہے لیکن سیکھے بغیر کرتا ہے. اس لیے ہمیں ہر چیز کو سیکھنا ہے تاکہ ہماری پوری زندگی اللہ کی بندگی اور عبادت بن جائے. کیونکہ عبادت نام ہے خدا کے حکم ماننے کا، اور خدا کا حکم متعلق ہے مسجد کے ساتھ بھی، گھر کے ساتھ بھی، اور کام کے جگہ کے ساتھ بھی. کام کی جگہ 3 ہیں. کوئی دفتر میں کام کرتا ہے، اور کوئی کھیت میں کام کرتا ہے، کوئی دکان میں کام کرتا ہے. اس لیے ہمیں ان سارے شعبوں میں خدائی حکم کو سیکھ کر لگنا ہے. تو گویا ہم 24 گھنٹے عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں. حضرت شیخ تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ہماری 3 عبادت گاہیں ہیں، مسجد بھی ہے، گھر بھی ہے اور دکان بھی ہے. تو مسجد میں مسجد کے احکام پورے کریں تو ہم عبادت کر رہے، گھر میں گھر کے احکام پورے کریں تو ہم عبادت کر رہے، دکان میں دکان کے احکام پورے کریں تو ہم کیا کر رہے؟ عبادت کر رہے. اس لیے ہم نے 2 چیزیں سیکھ کر دکان کھولنی ہے. یہ جو غیر مسلم اور مسلمان میں فرق ہے تاجر میں، تو وہ دکان کے اور کاروبار کی نوعیت کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ وہ 2 چیزوں سے ہے، نیت اور عمل کے اعتبار سے ہے. مسلمان تاجر کی نیت کیا ہونی چاہیے، مسلمان تاجر کا عمل کیا ہونا چاہیے. اس لیے اگر یہ 2 چیزیں سیکھ کر ہم تجارت کریں گے تو گویا یہ 8-9 گھنٹے جتنے ہم دکان میں بیٹھے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہے. اور اس تاجر پر اس کا حشر پھر شہید اور نبیوں کے ساتھ ہوگا.
تو وہ نیت کیا ہونی چاہیے؟ اس لیے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ 3 نیتیں تاجر کو رکھنی ہے، 3 نیتوں کے ساتھ اس نے تجارت کرنی ہے۔ پہلی نیت کیا ہو؟ سوال کی ذلت سے بچنے کی نیت، سوال کی ذلت سے بچنے کی نیت، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اوپر والا ہاتھ کون سا ہے؟ وہ دینے والا ہے۔ نیچے والا ہاتھ کون سا ہے؟ وہ لینے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں اوپر والا ہاتھ بنائے، نیچے والا نہ بنائے، اور اوپر والا ہاتھ کے لیے ہمیں کسب کرنا ہے، اور اس کسب کے لیے کوئی ملازمت کرتا ہے اور کوئی زراعت کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے۔ ان سارے کسبوں میں اللہ کے نبی نے جس کو پسند کیا وہ تجارت کا کسب، فرمایا کہ اس میں اللہ پاک نے 9 حصے رزق رکھا ہے۔ یاد رکھو کسب دنیا یہ فرض عین ہے، حب دنیا سے منع کیا گیا ہے۔ کسب الحلال فریضۃ بعد کل فریضہ، حلال کمانا یہ فرض ہے، فرض نماز کے بعد۔ احادیث میں جو منع کیا کہ وہ حب دنیا سے منع کیا گیا ہے۔ حب دنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ اب کسب دنیا اور حب دنیا میں فرق کیا ہے کہ آدمی کسب دنیا کے اندر لگے، خدائی حکم کا لحاظ نہ رکھے تو یہ کسب دنیا کی باؤنڈری سے نکل کر حب دنیا کی باؤنڈری میں چلا جاتا ہے، اور حب دنیا دل کے اندر اگر پڑی ہوئی ہو تو یہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ صبح آپ نے فرض نماز پڑھی ہے، زور تک اللہ کا آپ پر کوئی حکم نہیں ہے، حلال کماؤ، دفتروں میں جا کر دفتروں کے احکام پورے کر کے حلال کماؤ، کھیتوں میں جا کر کھیتوں کے احکام پورے کر کے حلال کماؤ، دکانوں میں آ کر دکانوں کے احکام پورے کر کے حلال کماؤ، زور تک اللہ کا کوئی حکم نہیں۔ لیکن جو ہی زور کی اذان ہو گئی، اب حلال کمانے کا دوسرا نمبر ہو گیا اور نماز کا پہلا نمبر ہو گیا، اور جس عمل کا نمبر پہلے ہے اس کو دوسرے نمبر پر رکھو گے تو آپ کا حلال کمانا اس وقت دین نہیں رہتا، یہ بے دینی بن جائے گا۔ اس لیے ہم نے اس چیز کو سیکھنا ہے، نیت اپنی ٹھیک کرنی ہے۔ نیت کیا ہوگی؟ ہم سوال کی ذلت سے بچے۔ دوسری نیت کیا ہو کہ ہم کسب حلال کرنے والے ہوں۔ تو حلال کمانا یہ فرض ہے، فرض نماز کے بعد، لیکن دنیا کی محبت دل کے اندر نہ آئے۔ دنیا کی محبت جب آ جاتی ہے پھر تاجر دکانوں کے اندر جھوٹ بولتا ہے، مال ایک بتاتا ہے دکھاتا دوسرا ہے، اور اس سے یہ حب دنیا کا شکار ہو جاتا ہے، اور حب دنیا جو ہے یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ تو یہ دوسری نیت ہو کہ بھائی اس کے ذریعے ہم نے حلال کمانا ہے۔ اور عمل کے اندر فرق ہوتا ہے، غیر مسلم اور مسلمان تاجر کے عمل میں کیا فرق ہے؟ غیر مسلم جو ہے وہ اس کا مقصود صرف نفع کمانا ہوتا ہے، اور مسلمان تاجر کا مقصود مسلمانوں کی خیرخواہی ہوتی ہے، اس نے مسلمانوں کی خیرخواہی کی نیت سے تجارت کرنی ہے۔ دوسرا یہ کہ مال کا عیب بتا کر اس نے مال کو مال دینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اچھی چیزیں سامنے رکھ دے اور بری چیزیں پیچھے رکھ لے، اور ہاتھی کے دانت بنا دے، جو دکھانے کے اور ہوں اور کھانے کے اور ہوں۔ یہ تجارتیں اللہ کے ہاں پسند نہیں ہے۔ مال کا عیب بتائے، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرے۔ فویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون۔ جب لے تو پورا لے، جب دے تو ڈنڈی مار کر دے۔ تو پھر یہ اس کی تجارت اور ہندو کی تجارت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اور چوتھا خیال اس نے یہ کرنا ہے کہ دنیا کی تجارت اس کو آخرت کی تجارت سے غافل نہ کرے۔ دنیا کی تجارت میں اتنا منہمک ہو جائے کہ آخرت کی تجارت سے یہ غافل ہو جائے۔ نماز فرض نماز کا وقت ہے، جماعت جا رہی ہے اور یہ بیٹھا سودا بیچ رہا ہے۔ یاد رکھیں ایک تکبیر اولا دنیا و ما فیہا سے اللہ کے ہاں بہت بھاری ہے۔ اس لیے کروڑوں کا گاہک کھڑا ہو، اسے کہے بھئی اب میں نے جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ اپنی دکان کو بند کر کے دیکھے اللہ اس کے اندر کتنی برکتیں لائیں گے۔ دیکھیں حلال کے اندر کثرت ہوتی ہے لیکن برکت نہیں ہوتی۔ برکت کہتے ہیں تھوڑا مال اس کی پوری زیادہ ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اس لیے جب ہم خدائی حکموں کو دکانوں کے اندر توڑیں گے تو یاد رکھیں دعاؤں سے اس کے اندر برکت نہیں آتی۔ ہم افتتاح کرتے ہیں، اس میں ہم دعائیں کرواتے ہیں، لیکن ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ دعا اور عمل میں مطابقت بہت ضروری ہے۔ دعا اور عمل میں مطابقت بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی نے پنڈی جانا ہے، بیٹھا ہے بڑگرام کی گاڑی میں، ہم سارے مل کر دعائیں کریں، ساری دنیا کے ولی مل کر دعائیں کریں،
ساری دنیا کے پیغمبر مل کر دعائیں کرے کہ اللہ اس کو خیریت سے بڑگرام پہنچا دے، تو یہ بڑگرام نہیں پہنچے گا، کیونکہ اس کی دعا و عمل میں مطابقت نہیں ہے، اس کو گاڑی بدلنی پڑے گی۔ اس لیے ہم افتتاح میں دعائیں کرا کے تو برکتیں لاتے ہیں، لیکن اسی دکان میں جب خدا کے حکم ذبح ہو رہے ہوں تو پھر وہاں برکتیں نہیں ہوں گی۔ اس لیے اپنے عمل کو بھی شریعت کے مطابق کرنا ہے، پھر اللہ سے مانگنا بھی ہے، پھر آپ دیکھیں گے کتنی برکتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو اپنی دکانوں کو خدائی احکام کے ساتھ زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔